السلام علیکم یا عباد اللہ. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب طه وياسين المؤمن برسول المصدق المحمد أحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب انصر والد شبیر و شبر قالا في شانه ضربت عدد يوم الخندق أرسل مشرابة الثقلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اور حسنا ذات واحد اور قدوس بے شک ہم سب کا خالق فرمائیے. پروردگار عالم کہ جس کے اذن کے بنا نہ پتہ ہل سکتا ہے، نہ سانس لی جا سکتی ہے، نہ کوئی اور کار دنیا کار اذان من. موضوع گفتگو وہی ہے دعا. کل سامنے میں گفتگو ہوئی کہ پروردگار سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے. آج گفتگو اس امر پہ ہوگی کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں دراصل وہ کام کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجیے کہ دعا کی قبولیت کا ہونا جلد یا بدیر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا کے راضی ہونے سے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو رہی ہیں تو خدا آپ سے راضی ہو، یا اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو خدا آپ سے ناراض ہے. اس کی مثال جناب یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ دعا مانگتے رہے اپنے فرزند کے لیے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی، لیکن دعا اسی لمحے قبول ہوئی جب اسے مصلحت معیشت ربی اس میں شامل، مشیت ربی شامل. اور دوسری مثال ہے جناب مادر موسیٰ. حکم الہی کیا آیا؟ بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو، اور کر دیا. لیکن کیا ماں نے دعا نہیں کی ہوگی اپنے بچے کی سلامتی کی؟ کیا ماں نے دعا نہیں کی ہوگی کہ میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرنا؟ اور یہ دعا کتنی دیر میں قبول ہوئی؟ فقط چند گھنٹوں میں. اتنی دیر جناب موسیٰ سو رہے تھے جب صندوق میں ڈالا، جب دوبارہ اٹھ کے شیر کا تقاضا کیا تو ماں دوبارہ ساتھ میں. اتنی دوری. تو کیا نعوذ باللہ جناب یعقوب علیہ السلام سے تو خدا ناراض ہے اور جناب مادر موسیٰ سے راضی ہے؟ مشیت ربی جانے ازا. اور اگر ہم یہ مشیت سمجھ جائیں تو ہمارے جو شکوے شکایات ہیں خدا سے کہ اس کی دعائیں تو سن لیتا ہے اور ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، آدھے تو وہی ختم ہو جائیں. اگر ہم اس بات پر کامل ایمان لے آئیں کہ خدا کے راضی یا ناراض ہونے کا ہماری دعا کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں. دعا کے دیر سے قبول ہونے اور جلدی قبول ہونے کے پیچھے دو مصلحتیں ہیں. ایک ہمارا اپنا ارتقاء اذان ازا. پروردگار چاہتا ہے میں کیونکہ خود اسی پیشے سے وابستہ ہوں درس و تدریس کے، تو میرے دماغ میں ساری کوئی مثالیں آتی ہیں. اگر ہم بچے کو کلاس 1 سے کلاس 2 میں بھیج رہے ہیں تو اس کا ایگزام تو لیں گے، اور اگر وہ ایگزام پاس نہیں کرے گا تو وہ کلاس 2 میں نہیں جا سکتا. ارتقاء اگر چاہیے تو اس امتحان کو پاس تو کرنا ہوگا. یہ جو دعا میں دیری ہے، قبولیت میں دیری ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ایک طویل بحث ہے، اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی اشرح مجالس سے کہ امتحان کس کس کا ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ خداوند کریم کائنات کا رب ہمارا امتحان لے، اور اگر لے گا تو کن کن صورتوں میں ممکن ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہمارا امتحان، اور اگر ہم پاس ہو گئے
تو ہم اخلاقیات اور اپنے کردار کی ایک اور اونچی منزل پہ پہنچ جائیں گے اس امتحان کے بعد. ارتقا پہلی مصلحت. دوسری مصلحت کیا ہوتی ہے عزیزوں؟ پوری قوم کی ایک بڑے گروہ کی ہدایت اور اصلاح مصلحت. اس کی مثال کیسے ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام. بعض اوقات اذان ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو کچھ ایسے مصیبت اور مسائل آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ یہ پریشانی اور یہ مصیبت ہمارے سر آ گئی. یہ بہت عام چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہیں. جناب یوسف علیہ السلام انتہائی کمزوری کے عالم میں بچے تھے، اور اگر اس کی شرعی تشریح کی جائے تو بچے معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ تو سرزد نہیں ہو سکتے. تو ان سے ایسا کون سا عمل ہوا کہ ان کی بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور کنواں بھی وہ جو جنگل میں موجود جہاں سے کسی کا راہ گزر نہیں تھی، اور جہاں پہ قوی امکان یہ تھا کہ جانور جناب یوسف کو کھا لیں گے. انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا؟ جناب یوسف نے کیا گناہ کیا کہ وہ بازار مصر میں لائے گئے، وہاں بیچے گئے، قید کی صحبتیں اٹھائی. اس سب سے کیا ہوا؟ ایک وقت آیا جب جناب یوسف علیہ السلام وہ بچہ کہ جو مصر کے بازار میں بیچا گیا، قید خانے کی صحبتیں کاٹی، وہی مصر کا گورنر بنا. اور جب وہ مصر کی حکومت میں شامل ہو گئے تب انہیں کی قوم ان کے پاس آئی، اس لیے قحط کے لیے تو ہمیں کچھ اناج دے دو. بہت عرصے سے قحط ہے ہمارے ملک میں. اور اگر جناب یوسف علیہ السلام اس وقت حکومت میں نہیں ہوتے یا اس وقت وہ اس طاقت میں، اس سپر پاور میں نہیں ہوتے تو اس قوم کی مدد نہیں ہو سکتی. اب مصلحت ربی سمجھ رہے ہیں، اس بچے کا بچھڑنا، قید کاٹنا، مصر کا گورنر بننا صرف اس بات کے لیے کہ وہ قوم جس پہ ایک وقت میں قحط آئے گا وہ آئے اور اس کی قحط سالی دور ہو جائے. دوسرا کیا ہے کہ وہی قوم جس نے دیکھا کہ جس کو ہم نیگلیکٹ کر رہے تھے، جس کے ہم انکاری تھے کہ یوسف میں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ اس بات پر راضی ہو گئی کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ بہترین ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے. چلی گئی عمریں رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، دیکھا جو موت آ رہی ہے عبار علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. محمد والے محمد صلوات. میں اکثر کہتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچیاں نعرے لگاتی، کیونکہ ہماری شروعات بھی ایسے ہی ہوئی تھی. میں اور میری بہن ہونا وہ ہم لوگوں میں وہ ہوتا تھا مقابلہ کہ کون نعرے زیادہ لگاتا ہے. اور خدا نے اتنی عزت بخش دی، شکر ہے خدا کا اس نمبر پہ بٹھا دیا. اللہ رکھے سب کی. دوسری مصلحت یہ تھی کہ اللہ کے فیصلے کو مان لے اور یقین جانے عذاب ہماری زندگی کی ساری مشکلات حل ہو جائیں اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. چاہے مشکلات آئیں، چاہے پریشانیاں آئیں، چاہے خوشیاں آئیں، سب اللہ کی رضا پہ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں اب ایسا نہیں ہے کیونکہ جملے کی وضاحت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ سب کچھ ڈال دیں گے، نوکری نہیں اللہ کی مرضی کی وجہ سے نہیں ہے تو ہم تو کوشش ہی نہیں کریں. کچھ امر ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو کوشش کرنی ہے، لیکن ہاں زندگی کے کچھ مسائل جہاں آپ کی کوشش رد ہو جائے. آپ نے ہر دروازے پہ کوشش کر لی، ہر دور اپنا لیا، لیکن وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. اب آپ صبر کیجیے، اب آپ جان لیجیے کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. دوسری مثال اسی حوالے سے جناب مریم علیہ السلام. اذان اعضاء بہت کم تذکرہ ہوتا ہے بیوی کا، لیکن یہ وہ بیوی ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے قرآن میں. جناب مریم علیہ السلام آپ کی والدہ نے قرآن میں پورا واقعہ مختلف مقامات پہ درج ہے. پروردگار نے خود بیوی مریم کی پیدائش کا ذکر کیا. یہ وہ واحد بیوی ہے جن کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے. جناب مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی پروردگار اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. اولاد کی نوید ملی، کا پروردگار بیٹا ہو گیا تو تیری نظر کر دوں گی. بہت مختصر خلاصے میں بتا رہی ہوں.
تیری نظر کر دوں گی بیٹا ہو. اچھا یہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پہلی اولاد بیٹا ہی ہو جائے. یہ عمومی کانسیپٹ ہے. بیٹی ہوئی تو پریشان کہ اسے اللہ کی نظر کیسے کروں. یہ تو بیٹی ہے اور بیٹی کے حوالے سے مختلف خدشات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ منت مان چکی تھی تو اللہ کے حوالے کر دیا. جناب مریم کو خانہ کعبہ میں جناب مریم کو پہنچا دیا گیا اور ان کے جناب مریم کی جو والدہ تھی ان کے رشتہ دار جناب زکریا ان کو وارث بنا دیا گیا اور وہ وارث بن کے جناب مریم کا خیال رکھنے لگے. روایات میں ہے کہ جب بھی وہ جناب مریم کے پاس جاتے ہیں خبر گیری کے لیے اور تالا کھولتے, تالا لگا ہوا تھا خانہ کعبہ کو اور چابی صرف جناب زکریا کے پاس. میک شور کیا گیا کہ جناب مریم کے پاس کوئی ذی روح اور جا نہ سکے کیونکہ وہ اللہ کی نظر ہوگی. جب وہ جاتے وہ کہتے کہ جب بھی میں مریم کے پاس جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کے پاس کھانا اور پینے کو پوچھ لوں تو میں دیکھتا تھا اس کے پاس سارے پھل اور ایسے پھل جن کا جو اس علاقے میں نہ کاشت ہو سکتے ہیں نہ ان کا موسم ہے. اور میں پوچھتا تھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے جبکہ میرے علاوہ کسی اور کی رسائی تک نہیں ہے تم تک. تو بی بی فرماتی تھی یہ وہ پھل ہے جو اللہ نے میرے لیے یہ یہاں پہ روک کے اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ جس بیٹے کے لیے تمنا کی تھی اس سے بہتر سمجھ دیا بیٹی کے منہ میں, اور بیٹی بھی وہ جو خدا کے نزدیک پاک و پاکیزہ. ایک دعا کی قبولیت کا طریقہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے, اور اللہ ہمیں جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بہترین عطا کرتا ہے. اللہ کی جانب سے آپ کی دعاؤں کے بعد جو بھی حاصل ہو جان لیں کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے, اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابھی ایگزامس چل رہے ہیں اور بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گی یا ان کے ذہن میں خاکہ ہوگا کہ کیا ہوگا. ایک خاص کالج یا ایک خاص یونیورسٹی نا اپنے دماغ میں بٹھا لیتے کہ وہیں ایڈمیشن ہوگا, اور وہ بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی نہ ہو سکے تو صبر کر لیجیے, آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا. پھر جناب مریم کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے کیا کہا, مریم خدا نے کہا ہے تمہارے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوگی. کانپ کے رہ گئی ممکن کیسے؟ قرآن میں بیوی کے الفاظ موجود ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے, میرے ہاں اولاد سوال کیسے پیدا ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو پیغام لے کر آئے, اللہ نے کہا ہے یہ ہوگا تو تمہارے فرزند کی پیدائش ہوگی. بیوی مریم نے کیا دعا مانگی, کاش اس فرزند کی پیدائش سے پہلے میں مر جاؤں. اور یہ بات کوئی بھی اگر آج ہم جس سماج میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اگر ایسی صورتحال سے کسی کا بھی سامنا ہو تو کوئی بھی خاتون باشعور خاتون یہی دعا کرے گی کہ اپنی پاکیزگی اپنی پاک دامنی میں کیسے ثابت کروں گی معاشرے کو. اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں میں. کیا بیوی مریم مر گئی؟ کیا اللہ ناراض تھا ان سے کہ ان کی دعا قبول نہیں؟ یا اللہ اتنا ناراض تھا ان سے کہ بیوی کی پاک دامنی کا سوال اٹھنے دیا؟ نعوذ باللہ. فرزند کی پیدائش ہوئی, جناب مریم یہاں پریشان تھی. کہا مریم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا جواب کون دے گا؟ کہا یہ مولود جواب دے گا. اور جواب دیا اذان اذان. آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیٹے کی خواہش جو مادر مریم نے کی تھی وہ کس طرح سے پوری, اور وہ فرزند کتنا باعث سرورت اور افتخار بنا اس پورے خاندان کے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد ہے. محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرزان من ہمیشہ یہ ذہن میں بات رکھیے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا انحصار ہماری خواہشات پر نہیں ہے, اللہ کی مشیت پر ہے, یعنی اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ چاہے تو اسے قبول کرے, چاہے تو روک دے, چاہے تو اس سے بہتر عطا کر دے, چاہے تو کچھ عطا نہ کرے. صرف اللہ کی مرضی ہے.
تو اپنی خواہشات کے ترازو میں خدا کی مرضیوں کو نہ توڑیں، اور دعا جب مانگ لیں تو آپ یہ کامل تصور کر لیں کہ اللہ تک اپنی بات پہنچا دیں۔ اب جب اللہ تک بات پہنچا دی تو خدا دیکھ لے گا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے زیادہ نزدیک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور خود جو سرنامہ کلام میں نے سورہ نمل کی آیت کو بنایا تھا کہ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو اس بات پہ کامل یقین رکھیے۔ اذان من امام حسین نے بھی ایک دعا کی، کل بھی ایک دعا امام حسین کی بتائی تھی، جب وہ ایک بار بابا سے بلند صلوات پڑھ لی آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، اب سال کے آغاز میں جو چاہے کرو تم، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ نعرہ حیدری، حیدری، پر محمد والے محمد صلوات، کل بھی مجلس کے اختتام پر مولا حسین کی ایک دعا جو قرآنی آیت ہے مولا حسین نے تلاوت فرمائی جب وہ مدینے سے نکل گئے۔ آج بھی مولا حسین کی ایک دعا جو قرآنی آیت ہے امام حسین نے کب ارشاد فرمائی جب وہ یزیدیوں سے مکالمہ کر رہے، سورہ دخان آیت نمبر 20۔ اچھا اذان من، میں خصوصاً بچیوں سے مخاطب ہوں، جو بھی میں یہاں پہ آیات بتا رہی ہوں گھر جا کر ضرور چیک کرنا کہ کیا میں نے صحیح پڑھا ہے یا میں غلطی کر گئی، کیونکہ انسان کے اختیار میں ہے، ہو سکتا ہے میں 20 کے بجائے 21 بول گیا ہوں، 21ویں آیت ہو 22ویں آیت ہو، ضرور ضرور جا کر گھر پر ایک مرتبہ قرآن کھول کر دیکھیں۔ کل سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے 11، آج پھر سورہ قصص، پھر سورہ نمل اور آج سورہ دخان کی آیت نمبر 20۔ سب لوگ گھر پر جا کر ضرور ایک بار دیکھیں کہ کیا وہ آیات وہی ہیں جو یہاں سے منبر سے بیان ہوئی ہیں۔ کیا مولا نے دعا فرمائی کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ کیا حسین کی یہ دعا قبول ہوئی؟ بی بی فرماتی ہیں جب میں اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی اتنے پتھر تھے کہ مجھے لیکن یزیدی کیا سنسار نہیں کر سکے، عزم حسینی کو سنسار نہیں کر سکے، اور وہ عزم حسینی آج تک قائم ہے۔ حسین پہنچ گئے کربلا، اور کس طرح سے پہنچے؟ جناب حر نے راستہ روکا، حر کا لشکر پیاسا تھا، حسین نے کہا عباس ان کو پانی پلا دو، کہا عباس گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو، کہا اتنا پانی اگر فرمایا عباس پانی پلا دیا، کربلا کی جانب لے جانے لگے، کہا کیا تم بھول گئے ہو میں کون یہ کارواں کربلا کی زمین پر پہنچا۔ زینب نے اپنے بھائی کو طلب کیا، کہا بھائی یہ کیسی سرزمین ہے، جیسے ہی سرزمین پر قدم رکھا ہے